صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امہ چیریٹی انٹرنیشنل اور بزم سخن کے زیر اہتمام اس استقبال رمضان میں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور میں جس نوجوان کو دعوت دے رہا ہوں یہ لگ بھگ 9 برس کی عمر سے ماشاءاللہ محفلوں کو پرنور کر رہا ہے، مختلف محافل میں نہ صرف نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہے بلکہ بہت شاندار قرأت بھی کرتا ہے۔ ابھی ان کے کچھ نئے البمز بھی آ رہے ہیں اور کچھ البمز آلریڈی آ چکے ہیں، تو میں درخواست کروں گا مفتی عبدالوہاب صاحب کے صاحبزادے ہیں عبدالواسع محمد سے کہ تشریف لائیں اور اس تقریب کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اب میں عقیل دانی صاحب نے مجھے ایک کلام لکھ کے دیا ہے تو انشاءاللہ نعت رسول مقبول پڑھوں گا۔ سب سے پہلے سائیں درود شریف پڑھ لیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی
على شفیعنا شاہ عرب و عجم بحر جود و کرم مجھ کو رنج و بلا سے بچا لیجیے میں گناہوں کے سورج میں جلنے لگا مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لیجیے میرے آقا نے دنیا کو چمکا دیا ان کے احکام کا جل رہا ہے دیا میرے آقا نے دنیا کو چمکا دیا ان کے احکام کا جل رہا ہے دیا آپ پر جب بھی تشکیک حملہ کریں یہ دیا اپنے دل میں جلا لیجیے شاہ عرب و عجم بحر جود و کرم مجھ کو رنج و بلا سے بچا لیجیے میں گناہوں کے سورج میں جلنے لگا مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لیجیے ہم مسلمان ہیں 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 دل کے خون سے یہ فکر رقم کیجیے اور ماتھے پہ اپنے سجا لیجیے شاہ عرب و عجم بحر جود و کرم مجھ کو رنج و بلا سے بچا لیجیے میں گناہوں کے سورج میں جلنے لگا مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لیجیے آپ چاہیں کہ آفات سب دور ہوں اور دل شادمان سے معمور ہو آپ چاہیں کہ آفات سب دور ہوں اور دل شادمان سے معمور ہو تو محمد کو دل میں جگا دیجیے نام ان کا وظیفہ بنا لیجیے شاہ عرب و عجم بحر جود و کرم مجھ کو رنج و بلا سے بچا لیجیے میں گناہوں کے جن کو دنیا میں جنت کی ہے آرزو ان سے دانش یہ کہہ دیجیے روبرو جن کو دنیا میں جنت کی ہے آرزو ان سے دانش یہ کہہ دیجیے روبرو یا مدینے میں اب جا کے بس جائیے یا مدینے کو دل میں بسا لیجیے سبحان اللہ کہہ دیں جن کو دنیا میں جنت کی ہے آرزو ان سے دانش یہ کہہ دیجیے روبرو یا مدینے میں اب جا کے بس جائیے
بسا لیجیے شاہ عرب و عجم بحر جود و کرم مجھ کو رنج و بلا سے بچا لیجیے میں گناہوں کے سورج میں جلنے لگا مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لیجیے آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں اپنی رحمت کا سایہ مجھے کیجیے تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں وہ جو امت کی خاطر تڑپتا رہا رو رو کے ہے رب سے منوا لیا وہ جو امت کی خاطر تڑپتا رہا رو رو کے ہے رب سے منوا سب سے بھر کر وہ مونس و غم خوار ہے سب سے بھر کر وہ مونس و غم خوار ہے کون کہتا ہے کوئی ہمارا نہیں آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں اپنی رحمت کا سایہ مجھے کیجیے تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں تیرے رتبے کی ہم کو بھلا کیا خبر کتنا اونچا ہے تو کتنا بالا ہے تو پورے قرآن میں ہم نے دیکھا ہے یہ پورے قرآن میں ہم نے دیکھا ہے یہ نام لے کر بھی رب نے پکارا نہیں آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں اپنی رحمت کا سایہ مجھے کیجیے تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں میں ہوں مداح شہنشاہ کونین کا اپنی قسمت پہ نازا ہوں میں خدا میں ہوں مداح شہنشاہ کونین کا اپنی قسمت پہ نازا ہوں میں خدا ایسی نسبت پہ قرباں کروں دو جہاں
ایسی نسبت پہ قربان کروں دو جہاں، ایسی نسبت میں مجھ کو خسارہ نہیں۔ آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل، ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں۔ نور کی صفت والا وہ افضل بشر، نور جس کا ہے پھیلا ہوا چار سو، نور کی صفت والا وہ افضل بشر، نور جس کا ہے پھیلا ہوا چار سو، جو بھی بھٹکے اندھیرے میں بدبخت ہے، جو بھی بھٹکے اندھیرے میں بدبخت ہے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل، ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں۔ اپنی رحمت کا سایہ مجھے کیجیے، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ قریب ہمارے سروں پر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں رحمتیں ایک دروازے سے آتی ہیں اور دوسرے دروازے سے بھر جاتی ہیں، پورا گھر بھر دیا جاتا ہے رحمتوں سے، جہاں گناہ گاروں کو یہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ ہر رات اپنی معافی کی طلبگار بن جائیں، اور جہاں یہ ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے کرم فرماتا ہے، کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں اس رمضان میں معافی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے آج یہ ہم نے محفل بھی سجائی ہے۔ میں اپنے جس اگلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نعت رسول مقبول اور کچھ نشید پیش کرے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ پیشے کے لحاظ سے تو وہ انجینئر ہیں، لیکن نشید نے ان کی پہچان بنائی ہے۔ آج دنیا بھر میں اگر وہ جانے مانے اور پہچانے جاتے ہیں تو نعت رسول مقبول اور نشید کی وجہ سے۔ پچھلے دنوں آپ سب نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا، تو اس کا جو اردو ورژن تھا وہ بھی انہی کی آواز سے سجا ہے، اور اب سلطان عبدالحمید کا جو اردو ورژن ہے وہ بھی انہی کی آواز سے سجا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا حافظ نعمان صاحب سے کہ تشریف لائے اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ حافظ سید نعمان بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ویسے سہیل بھائی نے تعارف جو کروایا اس میں انہوں نے ارطغرل کا بھی ذکر کیا، سلطان عبدالحمید کا بھی ذکر کیا۔ دل تو کر رہا ہے کہ وہی سنا دوں، لیکن چونکہ اب یہ رمضان کی نسبت سے پروگرام ہے، اور خلیش بھائی نے ایک شاعری لکھی، ہم اسلام چینل میں بیٹھے ہوئے تھے اور طیبہ کیا کہتے ہیں امہ چیریٹی کی اپیل تھی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں خلیش بھائی نے مجھے 4 اشعار سنائے، ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے رمضان کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی شاعری ہے، میں نے کہا ذرا آپ دوبارہ سنائیں۔ تو انہوں نے دوبارہ سنایا، تو پھر اسی وقت میں نے ان کو گنگنا کے سنایا، تو کہتے ہیں یار یہ تو آپ نے بنا لیا اسے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا آپ اس کو مزید لکھیں۔ مزید انہوں نے لکھا، اور میں پھر اپنے گھر کی طرف اور یہ پھر اپنے گھر کی طرف۔ تو انہوں نے مجھے بعد میں بھیجا کہ یہ میں نے لکھ لیا ہے، اب آپ اس کی طرز بنائیں۔ تو میں پھر اسلام چینل آتے ہوئے راستے میں میں نے اس کی طرز بنائی ہے اور پھر پیش کیا، تو شکر ہے ان کو پسند آ گئی ہے۔ اور تو یہ آپ کے سامنے پہلے میں یہ پیش کرتا ہوں۔
رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا، عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا، جھوم کر خوشیاں مناؤ، رب کو راضی بھی کرو، جھوم کر خوشیاں مناؤ، رب کو راضی بھی کرو، دن میں رکھو خوب روزے، شب تراویح بھی پڑھو، دن میں رکھو خوب روزے، شب تراویح بھی پڑھو، شب تراویح بھی پڑھو، سال بھر کی نعمتوں کا ماہ رمضان آ گیا، عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا، دل منور ہوگا سب کا، ظلمتیں چھٹ جائیں گی، دل منور ہوگا سب کا، ظلمتیں چھٹ جائیں گی، سب پڑھیں گے مل کے قرآن، آفتیں ٹل جائیں گی، سب پڑھیں گے مل کے قرآن، آفتیں ٹل جائیں گی، آفتیں ٹل جائیں گی، روشنی کی رفعتوں کا ماہ رمضان آ گیا، عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا، بھوکے لوگوں کا سہو غم، پیاس کا دکھ درد جانو، بھوکے لوگوں کا سہو غم، پیاس کا دکھ درد جانو، در سے رمضان ہے خلشیے، دین و دنیا سب سوارو، در سے رمضان ہے خلشیے، دین و دنیا سب سوارو، دین و دنیا سب سوارو، بخششوں کا معافیوں کا ماہ رمضان آ گیا، عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا،
پڑھا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا، نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ پڑھا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ پیمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا، پیمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا، کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ، کہیں منیب و خطیب دیکھا، بتاؤ مجھ کو جہان والو، نبی سا کوئی طبیب دیکھا، سنا سنا کر نبی کی نعتیں، ادب سے جھکتا ادیب دیکھا، در نبی پر پہنچ کے راضی، خدا کو خود سے قریب دیکھا۔ پڑھا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ ارطغرل کا ترانہ، جب یہ ارطغرل ڈرامہ آیا تھا تو اس پہ میں نے ایک بنایا تھا، وہ جب کووڈ پورے عروج پر تھا اور ہم سب گھروں میں بیٹھ گئے تھے، تو پھر سوچا کہ کچھ بنا لیتے ہیں ارطغرل پہ، تو وہ بنایا، پھر الحمدللہ وہ ملینز میں چلا گیا، 100 ملینز کراس کیا اس نے۔ پھر وہاں ترکی کی جو تھے وہ اداکاروں کو بھی بڑا پسند آیا تھا، تو پھر میں نے اس کو ٹرکش لینگویج میں بھی گایا بھی۔ انجن الطان جو اس کے جو ارطغرل جو تھے اصل میں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، عبد الرحمن غازی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے بڑا سراہا تھا۔ پھر ترکی کے جو چینلز ہیں انادولو اور TRT ہائبر، انہوں نے اس پہ پوری رپورٹ لکھی تھی، تو وہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ڈرامہ آ رہا ہے سلطان عبد الحمید ثانی PTV سے، تو اس میں بھی ٹائٹل جو ہے وہ میں نے اس کو کیا ہے۔ ایک اللہ سے ڈرنے والے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے، شمع رسالت کے مت والے ہیں،
رگ رگ میں ایمان بسا ہے، سینوں میں قرآن بسا ہے، رب کے آگے جھکنے والے ہیں، راہ حق کے ہیں ہمراہی، دیتی ہے تاریخ گواہی، ظلم سے بڑھ کے لڑنے والے ہیں، الحی واللہ الحق واللہ الحی واللہ الحق واللہ. Tik Allah'tan korkarız, peygamberi şehadeti diriz biz. Muhammed'in dinini koruyan risalet mumuna pervaneyiz biz. Damarlarda iman akar, sinede Kur'an yaşar, Rabbimiz onunda iyiliriz biz. Yolcuyuz hak yolunda, tarih şahittir bunda, zulme karşı ilerleyip savaşırız biz. El-Hayyu vallah, el-Hakku vallah. ہم ہیں خاتم النبی کی امت، ہم پہ یہ اس رب کی عنایت ہے، لے کے چلے اسلام کا پرچم، دل میں ہر دم شوق شہادت ہے، کیسی بھی آئے دشواری پوری ہے اپنی تیاری، ہم نہ کہیں بھی رکنے والے ہیں، چٹانوں جیسے ہے ارادے، وقت پڑے تو یہ دکھلا دے، ہم نہ کہیں بھی جھکنے والے ہیں، الحی واللہ الحق واللہ. Maziye tekrarlarız biz, Kayser ve Kisra'yı hatırlatırız. Hay biri yokup ayaklarla yeniden şanımızı yüceltiriz. Dünyadaki tüm fitneler yok olacak birer birer, herkesi bunu anlatırız biz. Şehit ya da gazi olmak, dine koşur muzaffer olmak, bir tek bunu bilir inanırız biz. El-Hayyu vallah, el-Hakku vallah. بہت بہت شکریہ عثمان بھائی، آپ نے بڑا زبردست کلام پیش کیا، بہت شکریہ آپ کی بڑی عنایت. شاعر نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ قوموں کی تقدیر نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں. خواتین جب شانہ بشانہ مردوں کی کھڑی ہوتی ہیں تو پھر کامیابی ضرور قدم چومتی ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان بھی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے ماشاءاللہ نہ صرف جب تعلیم کے حوالے سے اپنے قدم بڑھائے تو بہت اچھے کام کیے، جب سماجی کام کی طرف آئیں بہت اچھی طرح ان کو لے کے چلی. اس کے علاوہ جب اب انہوں نے کمیونٹی سروس کا کام کیا بہت خوبصورت طریقے سے کر رہی ہیں. تو میں درخواست کروں گا اشما معین سے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ادا کریں. آج کی اس تقریب میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. تو میں درخواست کروں گا اشما معین سے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ادا کریں. السلام علیکم. یوزولی جیسے ہمارا ماحول بھرا ہوا ہوتا ہے، آج ویسا تو نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ میں ایک بات کہوں کہ یہ آقا کی محفل ہے، تو جس کا بلاوا آیا ہے بس وہ آیا ہے یہاں پہ، ورنہ ہم نے بہت پبلسائز کرا تھا، بہت مارکیٹ کرا تھا. تو خیر مجھے اس چیز سے کوئی نہیں، ورنہ اس ہال میں ہم نے جتنے پرانے ایونٹس کرے ہیں 250 لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ، تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی. خیر ہمارا ایک چھوٹا سا پلان تھا کہ ہم میلاد کریں، تو سہیل بھائی اور مفتی عبدالوہاب نے کہا بالکل کیجئے اور ہم آپ کو پورا سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس چیز میں، اور میں ان سب فیملیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو اپنے بچوں کو لے کر آئے. ہمارا یہ میرا ہمیشہ سے ایک یہی رہا ہے کہ جب بھی ہم کچھ کریں ہم اپنے بچوں کو اس میں انوالو کریں، ہم بچوں کو لے کر آئیں، بچوں کو بتائیں واٹ از آف رمضان، رمضان کیا ہے، روزہ رکھنا، رمضان کی عبادتیں ہم سب کو تو معلوم ہے، لیکن ہمارے بچوں میں اویئرنیس کسی کے بچوں میں زیادہ ہے، کسی کے بچوں میں کم ہے، کسی کو زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں ایسے ایونٹس میں جانے کی، کسی کو نہیں مل پاتی.
चाहे वो हमारी पेरेंट्स की सरगर्मियाँ हैं, चाहे हमारी व्हाटएवर द फैमिलीज हमारा लाइफस्टाइल है यहाँ पे। तो फिर मैं आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। मैं हमारे दोनों नाथ खान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज यहाँ पर आए, और नुमान साहब जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, इससे पहले दुबई में थे, तो ही इज़ एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट। उनके लिए तालियां तो नहीं बज रही, लेकिन उनके लिए सब माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं ज़ोर से। सो ये ख़ास तौर पे हमारी दावत पर आए हैं कि कब आए पाकिस्तान से भी, ये एक हफ्ते पहले ही आए हैं। इसके पहले इनके इवेंट्स सारे दुबई में थे। तो आपके पीछे एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट मौजूद है, कोई बोला अच्छा ये पाकिस्तान से आए हैं, मैं कहा जी। तो माशाल्लाह बस बहुत शुक्रिया आप सबका, और अल्लाह ताला हमें जो हम आज करें इसमें हमारी बस से हमें कबूल करें, और बस आमीन। हम सबकी नियतों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है। बहुत कि हम सब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनने और इस महफ़िल में आए हैं। दोस्तों, मैं अगले जिस मेहमान को दावत ख़िताब दे रहा हूँ वो हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी भी हैं, और आप कम्युनिटी के लिए बहुत ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं। आप बाय प्रोफेशन तो सॉलिसिटर हैं, बैरिस्टर हैं, लंदन के प्रेसिडेंट हैं PTI के, एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं UK PCCI के, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैरीना एनक्लेव के, और सबसे बड़ी बात जो है और सबसे बड़ा मैं ऑनर है वो समझता हूँ कि फ़ाउंडर है मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ वहीदुर रहमान मियाँ से कि तशरीफ़ लाएँ और हुब्ब रसूल में कुछ कलमात अदा करें। जनाब वहीदुर रहमान मियाँ साहब। सबसे पहले सुहेल भाई आपका शुक्रिया, आपके तारुफ़ कराने का शुक्रिया। तारुफ़ बड़ा था, मैं छोटा हूँ, और इसमें आपका शुक्रिया, आपने इस वाकई महफ़िल में बुला के मुझ पर एहसान किया कि मैंने बहुत अच्छा ख़ूबसूरत कलाम सुनने को मिला है, और उस्ताद लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं कोई आलम तो नहीं हूँ, आलमों के सामने बैठा हूँ, मैं क्या और मेरी बसात क्या। तो चूँकि जिस हस्ती की महफ़िल है उसकी शान में कुछ ज़िक्र करेंगे तो हमारी बेहतरी होगी, हमारी नजात होगी। तो उस निस्बत के हवाले से एक बात ये करता चलूँ कि गो के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के तो बहुत से पहलू हैं, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, किसी एक को पकड़ लें तो वहीं पे बात ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा पहलू है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिसको बहुत ज़रूरी हमें पकड़ना चाहिए और उसको फ़ॉलो करना चाहिए, शायद उससे हमारे अंदर बेहतरी आ जाए। और उसका ज़िक्र रब ने जहाँ पे अपने सभी पैगंबरों की सफ़ात बयान की तो अपने महबूब पैगंबर की सफ़ात बयान करते हुए कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि बेशक आप अखलाक के अज़ीम मर्तबे पर फाइज़ हैं। तो ये वो सिफ़त है आपकी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की कि जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है आज हमें, उम्मत में सबसे ज़्यादा कमी है। आपका अखलाक तो बेशुमार मिसालें हैं, और एक हमने बचपन में पढ़ी थी कि एक बुढ़िया जो आप पे कूड़ा फेंक दिया करती थी, तो कई दिन ये सिलसिला चलता रहा, और जिस दिन उसने नहीं फेंका तो आप उसके पास चले गए और उससे पूछा कि मैं ख़बरगिरी करने आया हूँ, तो पता चला कि वो बीमार थी, और आपका ये हुस्न खुल्क देखकर उसने इस्लाम कबूल किया। और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। ये वो वाक़यात हैं जो हमें अपने बच्चों को आगे बताने हैं, समझाने हैं, सिखाने हैं। और अखलाक के हवाले से जो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम पहलू है कि अखलाक अगर किसी का देखना हो तो देखें कि ज़ुबान का तो मीठा चले है ही, लेकिन उसमें क्या ज़र्फ़ है माफ़ करने का। जो रमज़ान का महीना आने वाला है, इसमें निजात है, बख्शिश है, मग़फ़िरत है, इसमें हमने रब से माफ़ी तलब करनी है। तो हमें पहले ये देखना है कि क्या हम में माफ़ी का जज्बा है। ये माफ़ी वो चीज़ है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को कहीं और पहुंचा दिया और शैतान को कहीं और पहुंचा दिया। गलती तो दोनों से हुई थी। शैतान को कहा कि सजदा करो और उसने इनकार किया, और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि इल्ज़ाम दिया कि मेरे मौला तूने मुझे गुमराह किया। तो उससे वो मरदूद हुआ। वो उसकी प्राइड थी, उसका गुरूर था जो उसको कहीं से कहीं ले गया, मुर्तद हो गया। और जो गलती
آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے اس پہ معافی طلب کی، اور معافی کی وجہ سے آپ کا درجہ کہیں سے کہیں چلا گیا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کی اتنی کمی ہے کہ انا پرستی بھری ہوئی ہے، اور معافی کا جذبہ ہم میں ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی معافی مانگ بھی لے ہم سے تو ہم تو اس کو معاف کرتے ہی نہیں، اور یہ اخلاق والی بات۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ ایسی دو چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بتائیں، سکھائیں کہ اللہ پاک قرآن میں کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو واقعات ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ان کو آگے لے کے چلا جائے۔ تو مقصد صرف حاضری لگانا تھا، اور گو کہ یہاں پہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہرحال شاعر نہیں ہوں، لیکن یہ میں اپنا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں 2010 کا۔ میں حج پہ گیا تو مکہ مکرمہ میں پہلے تھے، میں اور میری مسز تھی ساتھ۔ تو اس دن، اس وقت 2010 میں حج اس دن تھا جس دن میری سالگرہ تھی، 14 نومبر۔ تو منا میں ہم گئے تو طبیعت میری کافی خراب ہو گئی، لیکن وہ خراب ہو جاتی ہے وہاں پہ تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو لیکن بہرحال وہ 3-4 دن جو گزرے ہمارے وہاں پہ، کیفیت ایسی ہوگی کہ سانس بند ہو گیا۔ اس وقت کووڈ نہیں تھا، نہیں تو شاید ہم کہتے کووڈ ہے۔ تو میں نے جو وصیتیں نصیحتیں کرنی تھی اپنی مسز کو وہ کر دی۔ تو بہرحال ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو ریسٹ چاہیے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہم وہاں سے مدینہ منورہ جانا تھا تو پہنچ گئے۔ تو اب فجر سے کچھ پہلے کا ٹائم ہے یہ، تو جب وہاں پہنچا تو واقعی میری طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں جب مسجد نبوی کے اندر انٹر ہوا تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا رونق ہوتی ہے، تجلیات، یہ فانوس اور لائٹیں، لیکن مجھے کچھ عجیب لگا، اور جو وہ لگا، جو مجھے سمجھ آئی، جو میں نے کوشش کی، وہ آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی چیز کہ میں نے کہا کہ ابتدائے نور کہوں یا انتہائے شعور کہوں، کیا میں آپ کو میرے حضور کہوں؟ میری کیا مجال، میں کیا مجبور کہوں، ہو اگر اجازت تو کیا رب کا غرور کہوں؟ ہوں میں عاصی، یہ میرا ہی قصور کہوں، مگر آپ ہیں رحمت للعالمین، اتنا ضرور کہوں۔ ہے مدینہ شہر تجلیوں سے بھرپور کہوں، فضاؤں میں ہے نور، رب کا ظہور کہوں۔ عاشقوں کا ہے یہ مسکن مشہور کہوں، ہوتا ہے جہاں وحید پہ عجب سرور کہوں۔ ابتدائے نور کہوں یا انتہائے شعور کہوں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، میرے پاس ہمیشہ ان کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ ہر چند کے میرے جتنے الفاظ ہیں سب انہی کے مرہون منت ہیں۔ میں آج تک اگر کہیں پہنچا ہوں تو وہ یہی عظیم ہستی ہے جس نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ اور یہ آپ خود کہتے ہیں کہ بچے بد بھی ہوں تو سینے سے لگا لیتی ہے، ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے۔ تو درخواست گزار ہوں استاد محترم حضرت عقیل دانش صاحب سے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ادا کریں اور چند اشعار بھی پیش کریں۔ پروفیسر عقیل دانش صاحب۔ مہمانان معزز، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ امہ فلاحی تنظیم نے اور بزم سخن نے بتعاون اجماع معین صاحبہ کے آج کی محفل کا آغاز کیا۔ میں آپ سب کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موسم میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں ہمارے بھائی سہیل زرار خلیش کو۔ سہیل زرار خلیش نے پچھلے 5-7 سال میں علم کی اور ادب کی اور شعر کی جو خدمت کی ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہمارے بچے اور ہمارے جوان آگے اس ہماری تہذیب کو، ہمارے پورے تاثر کو اور ہماری روایات کو کیسے آگے لے جائیں گے، لیکن جب میں نے دیکھتا ہوں تو ہمیشہ میرا دل خوش ہوتا ہے اور میرے دل میں ہمیشہ ایک شعر گونجتا ہے ظہیر کاشمیری کا، ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ میں 2 شعر ان کی نظر کرتا ہوں
کہ मौसम बे फैज़ को सर्वो समन करते हैं आप, मौसम बे फैज़ को सर्वो समन करते हैं आप, तंग नाए जहन को रश्के चमन करते हैं आप, तंग नाए जहन को रश्के चमन करते हैं आप, आपकी खिदमत के कायल हैं सब भाई सुहेल, मुद्दतों से खिदमत शेर व सुखन करते हैं आप। पिछले 5 साल से इस्लाम चैनल उर्दू के ज़रिए सुहेल साहब ने अपनी आवाज़, अपना अंदाज़, अपना तासुर पूरी दुनिया को पहुंचाया है। और पूरी दुनिया कहते हुए मुझे इसलिए कोई बात नहीं है कि अब नई टेक्निक के ज़रिए इनकी आवाज़ और इनके अल्फाज पूरी दुनिया में गूंजते हैं। और इन्होंने ये ऐसे ऐसे मार के सर किए हैं कि जब हम सब महसूर थे अपने अपने घरों में, उस वक्त भी ऑनलाइन इन्होंने अपने प्रोग्राम्स का और अपने मुशायरों का सिलसिला जारी रखा और दुनिया के बहुत से ममालिक के लोगों को उसमें शरीक किया। मैं ख़ास तौर से उम्मा फलाही तंजीम के जो रूह रवां, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और सूरत अहवाल यह है ख़वातीन हज़रात कि हमारे तारीख़ में दीन का जो मनसब उलमा ने दुनिया के सामने पेश किया और अपने तासुर से, अपनी क़ुरबानियों से जो हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उसके लिए हमारे पास अल्फाज हैं नहीं। मैं बहुत तहे दिल से आप सब यहाँ मौजूद हैं, ज़ुबैरी साहब जैसे यहाँ बाइल्म आदमी मौजूद हैं, हमारे अभी मेयर साहब आए, मोहम्मद भट्ट हैं और बहुत से हज़रात जिनके नामों से भी शायद मैं वाकिफ़ नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि उनका वास्ता इल्म से, अदब से और तारीख़ से है। बर्र सग़ीर में उलमा ने जो किरदार अदा किया है वो हम सब के जहन में है। इस किरदार को मद्देनज़र रखते हुए मैं 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ आप सबकी इजाज़त से कि वक्त से कब कहीं हारे हैं हमारे आलिम, वक्त से कब कहीं हारे हैं हमारे आलिम, जान से ज़्यादा प्यारे हैं हमारे आलिम, जान से ज़्यादा प्यारे हैं हमारे आलिम, क़ल्ब भी आज मुनव्वर हैं ज़िया से इनकी, क़ल्ब भी आज मुनव्वर हैं ज़िया से इनकी, अर्ज़ के चाँद सितारे हैं हमारे आलिम, और दिल से हम क़द्र इनकी करते हैं, अक्से नामूसे रिसालत हैं हमारे आलिम, इल्म के नूर से करते हैं दिलों को रोशन, और सरताबा मोहब्बत हैं हमारे आलिम। इसी मोहब्बत का, इसी दीन की खिदमत का एक बहुत बड़ा इशारिया हमारे सामने मौजूद है। मैं हमेशा जब उन्हें सुनता हूँ तो मेरा दिल नूर से मुनव्वर हो जाता है और मैं सोचता हूँ कि काश इस तरह के कुछ अल्फाज दीन की खिदमत के मेरी ज़बान पे भी आ सकें। उनके लिए मैंने बहुत पहले 2 शेर कहे थे और दोस्तों में बहुत मकबूल हुए। मैं उनसे पहले तो माफ़ी का खासगार हूँ कि उनके लिए मैंने इतने बेसाख्ता कुछ कह दिया और उन्हें अपने अहबाब में शरीक कर लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपने तासुर से और अपनी जो उनकी फ़ितरत है उससे मुझे माफ़ भी फरमाएंगे। इनको दानिश तमाम अहले नज़र, इनको दानिश तमाम अहले नज़र दीन का आफताब कहते हैं, दीन का आफताब कहते हैं, दोस्त अहबाब फ़ख्र से इनको मुफ्ती अब्दुल वहाब कहते हैं। मैं 2-4 शेर पढ़ना चाहता था नात के, लेकिन चूँकि अब और भी शायद कुछ लोगों को कुछ कहना हो तो सिर्फ़ इस्लामी तारीख़ के और सरकार दो आलम की खिदमत के एक मंज़र को मैं पेश करना चाहता हूँ, और वो है इनक़लाब मुहम्मदी, इनक़लाब इस्लामी, इनक़लाब इंसानियत। हम सबको इल्म है कि दुनिया में 2 इज़्म बहुत मारूफ़ हुए, सरमायादारी और इश्तराकियत। सरमायादारी आज भी लोगों को धोखा देने में मसरूफ़ है। ये वो इज़्म है, ये वो मंसूबा है कि एक तरफ आप लोगों को कटवा दिए, पूरी कौमों को, और दूसरी तरफ अगर एक बिल्ली और कुत्ता भी मर जाए तो उसके लिए आप क़यामत बर्पा कर दें। ये इज़्म इतना लोगों के जहनों में बैठा कि इसके ख़िलाफ़ पैदा हुआ एक और शऊर, और फिर इश्तराकियत ने जन्म लिया। इश्तराकियत ने कहा कि तमाम इंसान बराबर हैं, इस्लाम भी कहता है तमाम इंसान बराबर है, लेकिन इस बराबरी में भी
छोटा और बड़ा और साहिब इल्म और साहिब ज़का और साहिब फ़हम, इनमें हमें थोड़ी सी तफरीक पैदा करनी पड़ेगी, और उसने इस्लाम ने भी जिसकी इजाज़त दी है। ये इश्तराकत का इज़्म भी आज दुनिया से बिल्कुल मफकूद हो चुका है, और अब दुनिया इस नतीजे पर पहुँची है। इस पूरे सिलसिले को मैंने 2 अशार में नज़्म किया है कि ये जो दुनिया है इससे हम बहुत कुछ हासिल करते हैं और इससे हम बहुत से सबक भी लेते हैं। तो शऊरे ज़ाते दुनिया है आरज़ी आका, समझ सका न कोई बातनी नज़र के सिवा, हज़ार हीले यमीनो यसार करते रहें। हमने इस इज़्म को नाम दिया था दायां और बायां, लेफ़्ट एंड राइट। हज़ार हीले यमीनो यसार करते रहें, पनाह कहीं भी नहीं है तुम्हारे दर के सिवा। हज़ार हीले यमीनो यसार करते रहें, पनाह कहीं भी नहीं है तुम्हारे दर के सिवा। हम के निकले थे ज़माने में उजाला लेकर, हम के आए थे ज़माने में उजाला लेकर, अपने ही घर का दिया आज बुझा बैठे हैं। नाम लेते हैं मोहम्मद का मगर जुल्म यह है अहले तसलीस से उम्मीद लगा बैठे। इस महफिल में बहुत कुछ सोचने की चीज़ें हैं। 2 शेर नात के बस और अर्ज़ करता हूँ मैं आखिर में। नाम आपका लीजिए फूल खिलने लगते हैं, नाम आपका लीजिए फूल खिलने लगते हैं, ज़िक्र आपका कीजिए ज़ख्म सिलने लगते हैं, ज़िक्र आपका कीजिए ज़ख्म सिलने लगते हैं, ज़िक्र आपका कीजिए ज़ख्म सिलने लगते हैं। हिर्ज़ जान बनाना है उनके नाम को बस फिर, हिर्ज़ जान बनाना है उनके नाम को बस फिर, सब यकीन के रस्ते खुद ही मिलने लगते हैं, सब यकीन के रस्ते खुद ही मिलने लगते हैं। संग है मदीने के उनको फूल की मानिंद, संग है मदीने के उनको फूल की मानिंद, जिनके फर्शे मखमल पे पाँव छिलने लगते हैं, जिनके फर्शे मखमल पे पाँव छिलने लगते हैं। कैफ ज़ात तसव्वुर में जब सलाम पढ़ता हूँ, कैफ ज़ात तसव्वुर में जब सलाम पढ़ता हूँ, रूह के मेरी दानिश तार हिलने लगते हैं, नाम आपका लीजिए फूल खिलने लगते हैं, ज़िक्र आपका कीजिए ज़ख्म सिलने लगते। आपकी समातों का, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इतना वक्त है
کہ ہم ایک ایسی شخصیت کی گفتگو سن سکیں جس کو سن کر سمجھ کر ہمارے لیے رمضان کی برکات اور فیوز بہت ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہم کس طرح اس رمضان کو گزاریں اور کس طرح اس کی برکات سمیٹیں۔ میری مراد ہے ایک ایسی شخصیت سے جن کو آپ یقیناً اسلام چینل اردو پر بھی دیکھتے ہوں گے، آپ نے ان کو بیت المقدس کے سفر کے دوران بھی دیکھا ہوگا، حجاز مقدس کے اسفار کی تفاصیل بھی یہ بیان کرتے رہتے ہیں اور ہم سب کے محبوب ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے رہبر رہنما بھی ہیں۔ میں درخواست کروں گا مفتی عبدالوہاب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور رمضان کی برکات اور فیوز پر کچھ بات کریں۔ مفتی عبدالوہاب صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ میری طرف متوجہ ہیں، تھوڑا سا سستی ہوگی، اتنا اچھا کلام سنا حضرات نے ماشاءاللہ، ہم سب جو ہے کسی اور دنیا میں پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بزم سخن کا، ماشاءاللہ سہیل زرار خلیل صاحب کا اور اشما معین کا، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت محفل کو سجایا۔ اور اشما جب آئی اسٹیج پہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں پروگرام کرتے تھے ماشاءاللہ، اور یہ پورا ہال بھرا ہوتا تھا، اور آج جو ہے ماشاءاللہ اس طرح لوگ ہیں، تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی ابھی سیاسی تقریب ہو یا کسی اور قسم کی تقریب ہو تو لوگ اس میں جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو تھوڑے ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید، اللہ انہیں کو بلاتا ہے جن کے اندر اللہ عنایت دیکھتا ہے، چاہت کو دیکھتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ سب بہت قیمتی ہیں، چاہے اس تقریب میں کوئی ایک فرد بھی ہوتا تو وہ بھی بہت قیمتی تھا۔ تو افراد کثرت سے نہیں ہوتے، فرد جو ہوتا ہے وہ واحد سے ہوتا ہے جس کے اندر طلب ہو۔ تو الحمدللہ آپ حضرات ایک بھی شخص یہاں سے مثبت پیغام لے کر جائے گا تو وہ ہماری سب کی نجات کے لیے کافی ہوگا، اشما آپ کی نجات کے لیے بھی کافی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مایوسی اچھی بات نہیں ہے اور ہم تو عادی ہیں ان چیزوں کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بہت برکت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یقین جانے میرا تو اس مجلس میں ایک طرح کی جو روحانی طور پر جو سفر ہوا اور جو مجھے اگر یہ کہوں کہ مجھے تجلی اور تصفی جو حاصل ہوئی ہے وہ بڑی بڑی محفلوں میں نہیں ہوتی۔ تو ماشاءاللہ نعمان شاہ بخاری، میں اکثر نعمان شاہ بخاری سے کہتا ہوں نعمان شاہ جب تم لندن آتے ہو تو یہاں لوگ بہت تھوڑے تھوڑے تمہارے پروگرام کو سنتے ہیں، تمہاری کلام کو سنتے ہیں۔ دو باتیں کرتا ہوں میں اس سے، ایک بات یہ کرتا ہوں یار جب تم پاکستان میں ہوتے ہو تو پاکستان کے اندر لاکھوں کے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں، یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نعمان شاہ جو ہے وہ ہزاروں کے مجمع میں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اس کے جو مجمع دیکھے، اگر میں یہ کہوں کہ 1 لاکھ کا مجمع بھی ہوگا جس میں نعمان شاہ نے کلام پڑھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا ہے۔ تو ایک بات یہ میں کرتا ہوں، کہتا ہوں یار اللہ کی طرف سے تمہیں یہ ایک مقام اللہ نے تمہیں دیا، ایک شرف دیا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری سوسائٹی کی، ہمارے معاشرے کی، کہ اگر آج یہی نعمان شاہ سنگر ہوتا اور گلوکار ہوتا، اس کی آواز اتنی اچھی ہے کہ یہ بہت بڑے سنگرز کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کی آواز میں اللہ نے کلام، آپ نے سنا کیسے اس نے 1 سیکنڈ میں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سہیل زرار خلیش جو ہے، یہ واحد محفل ہوگی کہ شاعر بھی موجود ہیں اور ان کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ ایسا کہیں ہوا ہے کہ وہ ماشاءاللہ، تو کتنی جلدی دھن بنائی اس نے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے جو اصل ہیرو ہیں، دیکھیں جو حضور کا کلام پیش کرتے ہیں، جن کی نظموں سے، جن کے ترانوں سے نوجوانوں کے اندر جو ہے جذبات ابھر جاتے ہیں، ہمارے ہاں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ ان کو ابھی میں کراچی گیا تو میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں میرے لڑکے، ان کی جو دھنیں ہیں فونوں پہ وہ نعمان شاہ کی ہیں، اور نعمان شاہ کی دھن تو بڑی پاپولر ہے نا آج کل، تو چلتی ہے ہر جگہ۔ تو وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا یار تم لوگ یہ دھن سنتے رہتے ہو، آج میں تمہیں اس بندے سے ملاؤں، تو کہا بڑی اچھی ہوگی، بڑی خوشی کی بات ہے مفتی صاحب ملوائیں۔ تو میں لے کے آیا، رات کا وقت تھا، تو نعمان شاہ کو دیکھ کے کہتے ہیں یار آپ ہیں وہ جن کی یہ دھنیں؟ میں نے کہا تم ان کو جانتے نہیں ہو؟ کہنے لگا نہیں شکل سے نہیں جانتے، شکل سے نہیں جانتے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے۔ ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے کہ میں ہوں، یہ ہے اور وہ ہو رہا ہے، وہ اتنی بڑی پاپولر ہوتی ہے کہ لوگ اس کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں
اور ایک اور خاتون ہے جن کا بھی ایک گانا مشہور ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی سنگر ہوں، اور اس سنگر سے آج میں اس کو مارننگ شو میں بلایا جاتا ہے اور وہ سیلیبریٹی بن گئی۔ ایک چیز، چھوٹی سی چیز سے وائرل ہو، اور جو بندہ جو ہے وہ ساری زندگی لگا دی، اس کو ہم چہرے سے بھی نہیں جانتے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، دس از آور، میں ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا، ہمارا المیہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے۔ تو ہمارے استاد محترم بیٹھے ہیں، یقین جانے ہم ان کی محفل کو انجوائے کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اثاثہ دیے ہیں لنڈن کے اندر، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے سہیل زرار نے ان کی جانشینی کا کردار ادا کیا ہے، تو دیکھیں ایک ہوتی ہے حقیقی اولاد اور ایک ہوتی ہے روحانی اولاد۔ سم ٹائم جو حقیقی اولاد ہوتی ہے نا، وہ باپ کے نام کو ڈبو دیتی ہے، اور جو باپ وراثت چھوڑ کے جاتا ہے اس وراثت کو تباہ و برباد کرتی ہے، اور سم ٹائم حقیقی اولاد باپ کے نام کو روشن بھی کرتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ عبدالواسع اور عبدالوالی جو ہے اور رفقہ میری بیٹی جو ہے انشاءاللہ میرے نام کو لے کے چلیں گے، اور جو کام میں کر رہا ہوں اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن سم ٹائم جو ہے روحانی اولاد جو کردار ادا کرتی ہے تو وہ حقیقی اولاد بھی نہیں کرتی۔ تو سہیل زرار جو ہے استاد محترم کی روحانی اولاد کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور بڑھ کر ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ان سب کو برکت دے، آپ سب کو برکت دے۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یار ٹائم کا بہت خیال رکھنا ہے، اور ہم نے 9:30 بجے تک سب کچھ ختم کر کے کھانا وغیرہ رکھ دیں گے، انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے۔ تو 5-7 منٹ میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ حضرات میری اس بات کو لکھ لیں، اگر لکھ نہیں سکتے تو دماغ میں ضرور بٹھائیں، انشاءاللہ آپ ساری زندگی خوش رہیں گے، سکون سے رہیں گے، راحت سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، اور آپ کا یہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا، یہ ساری جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو اس وقت جو دنیا کے اندر چل رہی ہے، 2 قسم کی جنگیں چل رہی ہیں، ایک ہم اپنے ساتھ لڑ رہے ہیں، روزانہ ہم لڑتے ہیں اپنے ساتھ، ایک داخلی جنگ ہے، ایک خارجی جنگ ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں بٹھائیں، دنیا خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں، دنیا خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کے اندر خواہشات پوری نہیں ہوں گی، دنیا میں خواہشات صرف غیر مسلموں کی پوری ہوں گی، وہ بھی وقتی طور پہ ہوتی ہیں، ہر خواہش کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس کی لمٹ جب کراس ہوتی ہے تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ خودکشی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ خواہشات آپ کی پوری نہیں ہوں گی، اور ایک بات، خواہشات کی پوری ہونے کی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ جنت کو رکھا ہے۔ جنت کے اندر خواہشات پوری ہوں گی، جو آپ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں دے گا۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں مسلمان؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ جنت والی زندگی ہمیں دنیا میں مل جائے، جو جنت میں ہونا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ کوئی خوبصورت گاڑی دیکھی، یار یہ گاڑی تو میرے پاس ہونی چاہیے، کسی کے گھر میں گئے، یار یہ اتنا بڑا گھر، یہ گھر تو میرے پاس ہونا چاہیے، یہ بزنس، یار یہ بزنس اس کے پاس نہیں، میرے پاس ہونا چاہیے، یہ کپڑے اس کے پاس نہیں، میرے پاس، جو چیزیں ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ملے، دنیا میں ملے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جب ممکن ہی نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوڑ میں، میراتھن میں دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور اس ریس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے مرد، شوہر، سب اسی دوڑ میں لگے ہوئے، تو یہ اس دوڑ کا تو اختتام نہیں ہے۔ تو ایک بات آپ میری ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کے اندر اسٹرگل ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، چیلنجز ہیں، دنیا کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو اسی لیے تو مسلمان کے لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اللہ نے تو ہمیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو امتحان ہال میں آپ کی کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ کوئی ریلیکس تو نہیں ہوتے، آپ جو ہے اس وقت کتنے آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار بس مجھے کامیاب ہونا ہے۔ تو ہم تو امتحان ہال میں ہیں، اور ہم سب جو ہے یہاں پہ آخرت کی کامیابی کے لیے یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو ایک بات آپ حضرات انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نہیں؟ سارے کریں گے؟ تو میرے اپنے ایک دوست سے پوچھا، یار میں نے اپنی بیوی کو کل رات کو یہ میسج بھیجا، تو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، یار تم کس وقت بالکل سکون کے ساتھ ہوتے ہو، اطمینان کے ساتھ ہوتے ہو، خوشی کے ساتھ ہوتے ہو، راحت کے ساتھ ہوتے ہو؟ اس نے کہا صرف ایک ہی وقت ہوتا ہوں، جب میری بیوی سو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم مردوں کو تو یہ سکون مل سکتا ہے دنیا میں، یہ اس لیے آپ کو سنا رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ ہنسیں بھی، مسکرائیں بھی یار۔ اچھا، تو
ایک تو چیز یہ ہوگی. اچھا ایک دوسری بات جو عرض کرنی ہے جو رمضان کے حوالے سے کرنی ہے اور انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان ھذا الشہر لیس کالشہور، یہ جو مہینہ تمہاری طرف آنے والا ہے اس مہینے کو اور مہینوں کی طرح مت سمجھو. اذا اقبل الیکم اقبل بالبرکۃ والرحمہ، جب یہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، برکتوں کے ساتھ ہوتا ہے. وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِالْغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، اور جب یہ تم سے جدا ہوتا ہے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ جدا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ انتم کیف تستقبلون رمضان، کہ تم رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہو. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے استقبال کرتے ہیں. دیکھیں کسی گیسٹ کو آپ بلاتے ہیں، کسی اپنے مہمان کو آپ دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا صحیح طور پہ اکرام نہ کریں، اس کا احترام نہ کریں، اس کو صحیح رسپیکٹ نہ دیں تو وہ کیا کرے گا؟ ناراض ہو جائے گا. وہ کہے گا یار مجھے ڈس رسپیکٹ کیا انہوں نے. تو اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ مہمان ہے کہ جو اس کا اکرام کرتا ہے، جو اس کا استقبال کرتا ہے تو یہ اس کو نواز کے جاتا ہے. دیکھیں حضور نے فرمایا اس رمضان کے مہینے کی خصوصیات. ابھی آج ہم عشاء پڑھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں، ایک نفل کا ثواب نفل کے برابر، فرض کا ثواب فرض کے برابر. کل رات کو جب مغرب کے بعد اگر چاند ہو گیا تو کل رات کو جو ہم پڑھیں گے نفل تو اس کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ فرض کے برابر. اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا. 1 روپیہ صدقہ کریں گے 700 گنا تک بڑھ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. تو صرف آج کی رات اور کل کی رات میں اتنا فرق ہے. تو کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ میرے لیے اور آپ کے لیے رکھا تاکہ یہ جو ہم گناہگار لوگ ہیں ہم اس مہینے کے اندر اللہ کی نیکیوں کو سمیٹ سکیں، اللہ کی مغفرت کو سمیٹ سکیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا جو ہے وہ سامان پیدا کر سکیں. تو اس کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب تم اس کا استقبال کرتے ہو نا، اب کوئی ایونٹ ہے، اب یہ ایونٹ دیکھیں کچھ ایونٹ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اس میں ہماری ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے، ہم اس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو بار بار فون. یہ ہمارے سہیل بھائی ہے نا، ان کا یہ کمال ہے، اور ہمارے ایک سہیل بابا صاحب ان کا بھی یہ کمال ہے کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا تو 50 دفعہ فون کریں گے. میں نکل چکا ہوں، آپ نکلے، آئے نہیں ہیں، فلانا تو کدھر ہے، تم کیوں نہیں آئے ابھی تک، یار اس کو بھی لے کے آنا، اس کو بھی لے کے آنا، اس کو ہر وقت بس ہائپ کریٹ کرتے ہیں. جب ہائپ کریٹ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب محنت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کتنا بڑا نکلتا ہے. ابھی خان صاحب نے جلسہ کیا، میں ابھی آیا ہوں کراچی سے، تو وہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا نا، کتنا کامیاب ہوا. یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے کتنی ہائپ. میرا بڑا بھائی ایمن ہے، 600 بندوں کو لے کے گئے کراچی سے، 600 بندوں کو، اور کراچی سے اسلام آباد بائی روڈ لے کے جانا. دیکھیں ہم تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا وہ بڑا جلسہ ہے، اس کے پیچھے محنت دیکھیں آپ. 600 لوگوں کو لے جانا، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کی چائے کا انتظام کرنا، اور ان ورکرز جو ہے ان کی ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ نہیں وہ نہیں فلانا، پھر ان کے سونے کا انتظام کرنا، پھر ان کو واپس لے کے آنا. میں کہتا ہوں یار کمال ہے یار. لیڈر تو دیکھیں نا کیا ہے. میں ہوں، میں تو اٹھا گھر سے آیا، آرام سے آ کے بیٹھ گیا، میں تو پھر بھی پہلے آ گیا. وہ تو اینڈ میں آتا ہے، وہ کہتا پھر آگے شکایت کرتا ہے یار دیکھو مجمع نہیں آیا. ایک جلسے کے لیے کتنی محنت کی گئی. تو رمضان کے لیے ہمارا کیا ہے؟ ہماری خواتین، ہمارے مرد جو ہے، ہم اس کا جب کیوں رمضان مغفرت کے ساتھ یا اپنی برکتیں کیوں نہیں دے کے جاتا؟ دیکھیں رمضان گزر جاتا ہے لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ رمضان ہمارے لیے بالکل وہی مہینہ ہے جیسے اور مہینے تھے. سو کے گزار دیں گے اور سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ گزار دیں گے. کوئی جوش نہیں ہوگا، کوئی جذبہ نہیں ہوگا، کوئی نماز کی پابندی نہیں ہوگی. روزہ رکھ لیا نہیں رکھا تو کیا ایکسکیوز ڈھونڈ لیے. جوان لوگ ہوتے ہیں ایکسکیوز کیا ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار مجھے تو شوگر ہے، مجھے تو بلڈ پریشر ہے. ہاں اگر آپ بیمار ہیں، واقعی ڈاکٹر نے کہا ہے ٹھیک ہے، نہیں میں تو کمزور ہوں، یار میری تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میرے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، میں تو بھوکا رہا ہوں تو میرے سر میں. یہ سارے ایکسکیوز ہیں. ہم ایکسکیوز تلاش کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار رمضان کا مہینہ گزرا کوئی تبدیلی نہیں آئی. بھائی تبدیلی کیسے آئے گی؟ کیونکہ آپ نے اس طریقے سے رمضان کو گزارا نہیں. دیکھیں اذا دخل رمضان، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. وَيُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر روز مغرب جیسی ہوتی ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں. اور یہ ہر روز رات کو اعلان ہوتا رہتا ہے، کب تک؟ مطلع الفجر تک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ قرآن کو نازل فرمایا. آخری بات دیکھیں، رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اس وجہ سے اس مہینے کو اللہ نے اتنی برکت دی، اتنا محترم بنایا، شہر اللہ بنایا. اور اس لیے بنایا کیونکہ اس مہینے میں نزول قرآن ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اب یہ نزول قرآن کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو برکت دی. میں آپ سے صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، آج ہم اپنے بچوں کو، آپ سب عربی پڑھنا جانتے ہیں؟ بولیں گے ہاں جی جانتے ہیں. آپ کو عربی آتی ہے؟ آتی ہے. ہم تو بچپن سے عربی پڑھنا جانتے ہیں. بچپن سے الف با تا سا جیم ہا خا سکھایا جاتا ہے. بچپن سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جاتا ہے. بچپن سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں. بچپن سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو کیا ہم عربی کو پڑھتے ہیں؟ ہمیں عربی پڑھنا آتی ہے؟ کیا عربی بول سکتے ہیں؟ عربی بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے. قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ ایک دوست ہے میرا، وہ مجھ سے بات چیت کر رہا تھا، کہہ رہا مفتی صاحب بہت بڑی کمپنی کے اندر ہے. کہتا ہے کہ میں اس وقت بڑا شرمندہ ہوا کہ جب میرے ایک دوست نے، کلیگ نے کہا کہ یار تم یہ قرآن کون سی زبان میں؟ اس نے کہا عربی زبان میں. اس نے کہا تم پڑھ لیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پڑھ لیتا ہوں. کہا سمجھتے ہو؟ کہا نہیں سمجھتا نہیں ہوں میں. کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم سب کا یہ حال ہے. میں ابھی بیٹھا تھا، میرے گھر کے جو بچے بچیاں بیٹھی تھیں، اور یقین جانے جب کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، ابھی شادی تھی، میں اپنے بچوں کو بھی لے کے گیا تھا 2 مہینے پہلے. ابھی میں تو جاتا رہتا ہوں، ابھی بھی گیا، پہلے گیا. تو کوئی گھر میں تقریبات ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بچوں کو پورے گانے یاد تھے، پورے گانے یاد تھے. میں حیران ہوتا تھا، میں نے کہا یار یہ. اور جب پوچھو کہ بھئی تمہیں کوئی سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہمیں. کتنی بڑی یہ المیے کی بات ہے. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں قصور ہمارا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید صحیح طور پہ آپ حضرات کو کی تربیت نہیں کی، آپ کو میسج کنوے نہیں کیا، یہ قصور ہمارا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں کہوں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتاؤ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. کتنی بڑی المیے کی بات ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، آپ کہو گے یار مجھے کیا پتہ کیا لکھا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کیا لکھا ہے. اسی لیے آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے. تو گزارش یہ کرنی ہے آخری بات کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اگر ہم سب اس بات کا ارادہ کر لیں، سب، کہ ہم روزانہ 1 سپارہ جو ہے وہ قرآن کا پڑھیں گے، اور کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو لکھ کے دوں کہ اگر آپ 5 منٹ فجر کے بعد، 5 منٹ عصر کے بعد، 5 منٹ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے اور عشاء کے رات کو پڑھ لیں، 5 منٹ یعنی 25 منٹ آپ دیں تو آپ روزانہ 1 سپارہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوشش کریں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ بھئی دن میں روزہ رکھنا ہے، فرض ہے. رات کو جو ہے وہ تراویح پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھ لیں. اور نیکیاں نہیں کر سکتے تو گناہ نہ کریں. بھئی ایک کام کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکیاں کریں، نیکیاں نہیں کر سکتے تو حضور نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا العطب، اور بہت سارے روزے رات کو کھڑے ہونے والے سوائے تھکاوٹ کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، فاقہ کر لیا ہم نے، ہماری صحت اچھی ہو جائے گی. اور لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الجسم الصوم، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ. آپ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی. لیکن روحانی طور پر وہ آپ کو رتبہ مقام نہیں ملے گا، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوں گی کہ جب تک کہ اگر نیکیاں نہیں کر رہے نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فرض نماز پڑھ لیں، تراویح پڑھ لیں، روزانہ قرآن کے 1 پارے کی تلاوت کر لیں، روزہ رکھ لیں، یہی بہت ہے. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ جب چاند رات ہوگی، جب جو ہے وہ عید کا دن ہوگا، آپ کی کیفیات ڈیفرنٹ ہوں گی. آپ روحانی طور پر بہت مضبوط ہوں گے، آپ اپنے آپ کو بڑا بہتر فیل کریں گے. اور اگر گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے.
بچیں لیکن گناہ کریں نہیں، کوئی غلط کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک دفعہ پھر بزم سخن لنڈن کا، اشما کا اور سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل کا اہتمام کیا، اور یہ ابتدا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ابتدا ہے۔ آپ مایوس نہ ہو، اگلے سال پھر کریں، اگلے سال پھر کریں، اور آپ سب حضرات بیٹھے ہیں، آپ سب حضرات تو کہیں گے جی ہم تو آئیں گے، اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لائیں گے، اور مختلف مواقع پر دیکھیں، جیسے ماشاءاللہ 14 اگست کے موقع پر کتنا بہترین پروگرام آپ نے کیا، اسی طرح سے 23 مارچ آتی ہے، مارچ کا مہینہ آتا ہے، اور جو ہماری جو تقریبات ہیں، ہماری جو مختلف قومی دن ہیں اور مذہبی تقریبات ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور ہماری مدد کرے گا، اور ہمارے ساتھ اللہ بھی تعاون کرے گا، اور آپ حضرات کی کوشش پہ اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ یہ جو حضرات جنہوں نے شرکت کی، یا اللہ اس مبارک محفل کے اندر، اس مبارک مجلس کے اندر، یا اللہ اس مجلس کی برکات ان کو عطا فرما، یا اللہ تو ان پر اپنی رحمتیں